بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے عطا کردہ نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کہانی ہے تقریباً 850 سال پرانی ایک درویش کی، جس نے سلطنت کو ایک اشارے پر ختم کیا۔ اب سنتے ہیں اس درویش کی پوری داستان، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ افغانستان کی زمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا مقدر صدیوں بعد سندھ کی پہچان بننے والا تھا۔ نہ اسے تخت چاہیے تھا نہ تاج، بس فقیری اور اللہ کا نام۔ وہ کون تھا جو بادشاہوں کے شہر چھوڑ کر فقیروں کا راستہ چن گیا؟ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے حضرت لال شہباز قلندر کی روح ہلا دینے والی زندگی پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا مال و دولت اور طاقت کے پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا بچہ پروان چڑھ رہا تھا جس کے دل میں تخت و تاج کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ تھا حضرت لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام حضرت عثمان مروندی تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسین تھے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر تھے، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق تھے۔ پھر کچھ نسلوں کے بعد دو بزرگ ہوئے، حضرت منتظر باللہ اور حضرت منتخب باللہ۔ حضرت منتظر باللہ کے سلسلے سے حضرت شاہ شمس تبریز کا نسب ملتا ہے، اور حضرت منتخب باللہ کے سلسلے سے حضرت لال شہباز قلندر کا نسب چلتا ہے۔ حضرت منتخب باللہ کی چھٹی نسل میں حضرت شمس الدین ہوئے۔ حضرت شمس الدین کے بیٹے حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تھے، اور حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی کے بیٹے حضرت عثمان مروندی تھے، جو سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی کے گھر ہوئی تو پورے شہر مروند میں خوشی کی لہر چھا گئی۔ شہر کے تمام معزز اور معتمد افراد حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر حضرت قلندر شہباز کے دیدار کے لیے دروازے پر جمع ہو گئے۔ لوگ اس بچے کے دیدار کے خاص طور پر اس لیے مشتاق تھے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جو پیدائش سے قبل ہی اپنے والد سے کلام فرمایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے پیدائشی نام کے بارے میں سید غلام علی شمسی، سید حاکم علی شاہ درویش اور دیگر کئی بزرگ فقیروں سے روایت ملتی ہے کہ آپ کا ابتدائی نام شاہ حسین تھا۔ حضرت ابراہیم کبیر الدین کو اس نومولود کی بشارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک سے ملی تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا رنگ سرخ مائل تھا۔ اسی وجہ سے والد محترم نے آپ کا نام شاہ حسین رکھا، اور بعض اوقات محبت سے آپ کو شہباز کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ لیکن اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھا، اور یہی نام بعد میں پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوا، حضرت لال شہباز قلندر۔ بچپن سے ہی ایک غیر معمولی اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے وجود اقدس سے کم عمری میں ہی کئی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ بھی حیران رہ جاتی تھیں۔ اکثر آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر آپ کی دائی فرمایا کرتی تھیں، پوری زندگی میں آپ جیسا عظیم بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ظاہری حسن و جمال بھی اپنے دور میں بے مثال تھا۔ بعض فقیروں کا کہنا ہے کہ آپ کی پیشانی نور کی مانند چمکتی تھی۔ جب آپ کی عمر تقریباً 7 برس ہوئی تو آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، اور جب بھی کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا تو آپ اس کے سوالات کے جوابات قرآن پاک کی آیات کے ذریعے دیا کرتے تھے۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں شہر سے باہر کانٹوں کے درمیان ذکر کیا کرتے، دھمال کے ساتھ علی علی اور دم مست قلندر کی صدائیں جسم کانٹوں سے زخمی ہو جاتا۔
मगर इश्क में डूबे रहते, दुनियावी मोहब्बत के बजाय हमेशा अल्लाह के इश्क को तरजीह दी। आप 25 साल की उम्र में करबला तशरीफ लाए, 10 साल इमाम हुसैन के रोज़े में खिदमत की, 35 साल की उम्र में हज अदा किया। आप हज की अदायगी के बाद रूज़े रसूल पर हाजिर हुए और वहां एक मुजाविर की हैसियत से कई बरस तक अपनी जिंदगी बसर फरमाई। इसी दौरान आपकी मुलाकात हजरत शेर शाह जलाल से हुई। ये दोनों बुजुर्ग तवील अरसे तक रूज़े रसूल में झाड़ू देने की सादत हासिल करते रहे और नबी करीम के रूज़े मुबारक के साए में इबादत और रियाजत में मशगूल रहे। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के बाद बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक हज़रत लाल शहबाज कलंदर इमाम अली के रूज़े मुबारक नजफ़ अशरफ की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 41 बरस थी। वहाँ आपने एक खादिम की हैसियत से इमाम अली के रोज़े में खिदमत अंजाम दी। कुछ अरसे बाद आपको बशारत हुई कि आप करबला की तरफ रवाना हों, क्योंकि आपके वालिद हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी आपके दीदार के मुश्ताक हैं और इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक से ही आपको तरीक़त की इजाज़त अता होगी। चुनाचे आप फ़ौरन करबला रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर अपने वालिद हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी के कदम बोस हुए। आपने उनके सामने कलंदरी तरीक़त की दरख्वास्त पेश की। वालिद मोहतरम ने फरमाया कि तुम्हारी ये दरख्वास्त हम दरबार हुसैनी में पेश करेंगे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी ने आपको खुशखबरी सुनाई और फरमाया कि तुम्हारी अर्ज़ दरबार इमाम हुसैन में कबूल हो चुकी है। अब हमारी मंजिल को आसान करने के बाद तुम बर्र सगीर की तरफ रवाना हो जाना। वहां हमारा एक तालिब शाह जमाल मुजर्रद मौजूद है, उससे अपनी अमानतें हासिल करना और अल्लाह के दीन की तबलीग में मशगूल हो जाना। अभी चंद दिन गुजरे थे कि हज़रत इब्राहीम कबीरुद्दीन जवाबी दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ रवाना हो गए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने गुस्ल व कफन के तमाम फ़राइज़ अदा किए और अपने वालिद मोहतरम के जसद मुबारक को रूज़ा इमाम हुसैन के सहन में तदफीन कर दिया, जो आज भी वहां मौजूद है। इसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर बरसगीर की तरफ रवाना हुए। सबसे पहले आप कोलापुर के शहर पहुंचे, जहां आपकी मुलाकात सैयद जमाल मुजर्रद से हुई। सैयद जमाल मुजर्रद ने आपके चेहरे मुबारक के नूर अखलाक और करामात को देख कर फरमाया, तुम लालों के भी लाल हो। फिर फरमाया कि मेरे पास फ़कीरी की वो अमानतें हैं जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्ल दर नस्ल मुझ तक पहुंची हैं। आज ये सब तुम्हें सौंपता हूं। इन अमानतों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक तबर्रुक भी शामिल था, जो सैयद जमाल मुजर्रद ने अपने गले से उतार कर हज़रत लाल शहबाज कलंदर को अता किया। आपने उसे अपने गले में पहन लिया और सारी जिंदगी इस तबर्रुक को अपने सीने से लगाए रखा। ये तबर्रुक आज भी आपकी मज़ार के सिराने मौजूद है। इसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी बरसगीर के लोगों की इस्लाह के लिए वक्फ कर दी। आपने अपनी करामात, हुस्न अखलाक और मोहब्बत के जरिए बहुत से गांवों और कबाइल की इस्लाह की और अपने फ़कीरों और मुरीदों को मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग दीन के लिए भेजा। इस दौर में सिंध में एक निहायत जालिम रियासत कायम थी, जिसका हाकिम जरबट राजा था। इस रियासत में इंसान पर जुल्म करके खुश होता था और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद उनके नज़दीक महज मजाक बन चुके थे। जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर को इस जुल्म और सितम का इल्म हुआ तो आपने अपने एक फ़कीर बौदला बहार को इस रियासत की तरफ भेजा और फरमाया, वहां जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग करो और जो लोग अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करो। मैं जल्द वहां पहुंचूंगा। बुजुर्गों से रिवायत है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर से पहले भी कई अल्लाह के वली इस इलाके की इस्लाह के लिए आए, मगर वहां के लोग उनका मजाक उड़ाते और बिलाखिर उन्हें कत्ल कर देते थे। बौदला बहार आपके हुक्म पर सेवन शहर पहुंचे और लोगों को हक की दावत देते रहे, मगर तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिरकार लोगों ने बौदला बहार को भी कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। बास फकीरों का कहना है
کہ جس دن بودلا بہار کو شہید کیا گیا اسی دن حضرت لال شہباز قلندر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے فقیر کو آواز دی۔ جب تیسری بار پکارا تو بودلا بہار لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر پورا شہر حیرت زدہ رہ گیا اور ہر طرف حضرت لال شہباز قلندر کا چرچا ہونے لگا۔ جب یہ خبر جربٹ راجہ تک پہنچی تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے راجہ، یہی فقیر تمہاری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، اسے جلد از جلد اس شہر سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر اور ان کے فقیروں کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے انسانوں پر ظلم کرنا بند نہ کیا تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ لیکن وہ لوگ بدستور مذاق اڑاتے رہے۔ بہت سی گستاخیوں کے بعد جربٹ راجہ نے ایک سازش کی کہ چونکہ قلندر شہباز مردہ جانور کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں تو کیوں نہ انہیں مردہ بلی کا گوشت کھلایا جائے اور یوں ان کی توہین کر کے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ مری ہوئی بلی کا گوشت پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر نے اس برتن کی طرف نظر اٹھائی تو اس میں سے بلی کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ جلال میں آئے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ جوں ہی آپ نے برتن کو الٹا، اسی لمحے جربٹ راجہ کا پورا شہر الٹ پلٹ ہو کر زمین میں دھس گیا اور جربٹ راجہ اپنی قوم سمیت نیست و نابود ہو گیا۔ آج بھی شہر میں اس برباد ریاست کے آثار موجود ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی میں کئی چلے کاٹے۔ ان میں سے ایک مقام یکتھمبی غار ہے جو آج بھی شہر کے جنوب میں ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ آخر کار ایک دن آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ تسبیح کی آواز فقیروں کے کانوں تک آنا بند ہو گئی۔ جب فقیروں نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما چکے ہیں۔ آج بھی شہر حضرت لال شہباز قلندر کے فیض، کرامات اور محبت کی وجہ سے پورے برصغیر میں مشہور ہے۔ ہزاروں لوگ دور دراز سے آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دل کو ہلا دینے والے واقعات اور قرآن و تاریخ سے جڑی اسلامی کہانیاں دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بھائی سید مزمل شاہ۔